الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ابھی میں نے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 157 تک آیات جو ہے وہ تلاوت کی ہیں. ان آیات کے حوالے سے جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقامت دین اور شہادت علی الناس کی سطح کے اوپر صبر و مصابرت کی اہمیت. اب آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ پچھلے کوئی 2-3 دروس ہیں یہ موضوع جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے دعوت کی سطح کے اوپر جو ہے وہ صبر و مصابرت کی جو اہمیت تھی اس کو جو ہے وہ سمجھا تھا. آج اس سے آگے جو ہے وہ اقامت اور شہادت کی سطح کے اوپر جو ہے نا اس کو سمجھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. بہرحال ایک بات تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ہی یہ صبر بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا عمل ہے اور عمل جو ہے وہ صبر کے بغیر ممکن نہیں. تفصیلاً بات جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے. خود اپنا ذاتی عمل جو ہے وہ بھی صبر کا تقاضا، ہمت کا، اپنے جذبات کو روکنے کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے نا. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ ایک چیز کی طرف آدمی کی چاہت ہے، وہ اگر اس میں صبر نہیں ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو روکے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ہم کوئی کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اظہار مناسب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. اس کا نام بھی صبر ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس سے آگے بات یہ ہے کہ جب خصوصاً یہ دین جو ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں صراط مستقیم جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، اس صراط مستقیم کے اوپر ہم خود چلیں گے اور اس کی دعوت دیں گے. تو اب یہ وہ جو ذاتی سطح کے اوپر صبر جو تھا، اب یہ اس سے اگلے لیول کا صبر ہوگا. وہ ہماری ذات کی حد تک تھا اور وہ بھی ضروری تھا، لیکن اب یہ اس کا سمجھ لیں کہ صبر جو ہے اب یہ اس سے اگلے لیول کا صبر ہوگا. چنانچہ ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات جو ہے اس میں خود آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صبر کی تلقین کی. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ تو سورہ مزمل کی آیت ہے، پہلے وہ سورہ قلم کی آیت وہ سن لیں، یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی. فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں آپ کے رب کے حکم سے، یعنی آپ کے رب کا حکم ہے. صبر ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ نماز تو اللہ کا حکم ہے، صبر کی ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کا حکم سمجھتے ہوئے صبر کریں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور دیکھیں وہ مچھلی والے جیسا نہ ہو جانا جس سے صبر نہیں ہوا تھا. تو یونس علیہ السلام کون سی جنگیں لڑتے گئے تھے؟ وہ تو دعوت کا ہی مرحلہ تھا نا. تو اسی مرحلے میں بات ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ مچھلی والے جیسا نہ ہو جانا کہ آپ صبر نہ کر سکیں. اور اس دعوت کے مرحلے میں ابتدا میں تو مطلب یہ ہے کہ نظریات کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہے، ٹکراؤ ہے، کشمکش ہے. اور اس میں کردار جو ہے کردار کشی ہے خود محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس میں زیادہ تر تو باتوں کے ذریعے سے تھی. وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہر آدمی کی ایک لیول ہوتا ہے. ایک آدمی وہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ یار خاموش ہو جاؤ، اتنا زور سے آپ نے کہہ دیا خاموش ہو جاؤ، وہ دے واسطے ہی مر جانا. ٹھیک ہے نا، بندے بندے چ فرق ہوتا ہے نا، یا اس کے مقام و مرتبے سے کا فرق ہوتا ہے نا. تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے نا. جہاں کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ایک آدمی کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. اس نے جو ہے نا وہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں انشورنس کمپنی، اس میں اس نے سروس کر لی، پھر اس نے چھوڑ دی. تو میں نے اسے پوچھا کہ یار تم نے سروس کیوں چھوڑ دی؟ وہ کہنے لگا جی سروس اس لیے چھوڑ دی کہ لوگ مینو دیکھ کے منہ موڑ لیندے سی. یعنی مجھے دیکھتے تھے سامنے سے آ رہا ہوں تو جو بھی ان کو موقع ملتا تھا نا کہ گلی مڑ جاتے تھے. میں ان کو پتا تھا کہ اس سے ملیں گے تو اس نے یہی بات کرنی ہے. اب میں نے جی اس وجہ سے چھوڑ دیا. اب اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں محمد کی بات نہیں سننی ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن. پھر وہ مطالبات ایتی بے قرآن غیر ھذا بدلو. اب یہ جو باتیں ہیں، پھر ساحر ہے، جادو ہے، معاذ اللہ جداں سے کہنے ہیں کو دماغ ہل گیا، کچھ ہو گیا. باقی وہ کوئی اگر جسمانی تشدد بھی ہے تو وہ بھی ہے اپنی جگہ، شیب بنی طالب ہے. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کریں جو یہ آپ کو کہتے ہیں نا،
صبر کریں کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ڈٹے رہیں اور اپنی دعوت کو آگے بڑھاتے رہیں. صبر اس کا نام ہے، بڑھاتے رہنے کا نام صبر ہے. گھر جا کے لوک جان کا نام صبر نہیں ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اور یہ حجرن جمیلہ اسی لیے ہے کہ آپ نے دوبارہ بھی ان سے ملنا ہے، دوبارہ بھی دعوت دینی ہے. ایسے ہی نہیں لڑائی کر کے چلے جانا کہ جی بس تسی جاؤ تے. اور جداں وہ یونس علیہ السلام یہی ہوئی سی نا، بس ٹھیک ہے تسی جاؤ جہنم تے میں چلا. یہ کر کے نہیں جانا. پھر بھی ان کو جو ہے وہ دعوت دینی ہے، پھر ان کی بات کو ان سے بات کرنی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ قرآن کی آیات کا مذاق ہونے لگا، ظاہر ہے آپ وہاں دعوت دینے گئے ہیں، وہاں کوئی اس طرح کا لوگ مل گئے ہیں تو بات شروع ہوگی. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اس وقت وہاں سے جو ہے وہ چلے جاؤ، لیکن آنا تو آپ نے پھر ان کے پاس ہے، دعوت ان کو دینی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر آپ جانتے ہی ہیں بڑے نام ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، دھوپ میں لٹایا جاتا تھا. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا. آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا. تو اس میں کیا تھا؟ صبر. صبر تمہارے لیے صبر کا بدلہ جنت ہے. اصبروا یا آل یاسر اصبروا ان موعدکم الجنہ. تمہارے لیے اس صبر کا بدلہ جنت ہوگا. صبر کرو، برداشت ہو جائے. چیرتے ہیں تو چر جاؤ جیسے کہتے ہیں، مارتے ہیں تو مر جاؤ. اچھا پھر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ابھی یہ بہت تھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ واقعہ میں نے سنایا تھا نا. ویسے تو قرآن میں بھی آیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء. تسی ہوں نہیں سمجھا اے کوڑیاں تے لیٹ کے، یا یہ جو دھوپ کے اندر جو ہے وہ تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یا یہ جو سلوک ہو گیا آل یاسر کے ساتھ، تم نے یہ سمجھا بہت ہو گیا. اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. ابھی تک وہ کچھ نہیں ہوا جو تم سے پہلوں کے ساتھ ہو گیا. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اور وہ جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا لوگوں تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو چیر کر دو ٹکڑوں میں کیا گیا آرے کے ساتھ، اور ان کے لیے چانس تھا کہ اگر وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں. کسی کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت کھرچا گیا، لیکن اس نے مرنا قبول کر لیا اپنے ایمان سے دستبردار نے. تم بڑی جلدی کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کا سفر اور کٹھن ہے، اور آگے کا سفر اور کٹھن ہے. اور میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے نا، آگے اور مشکل ہے، آگے اور مشکل ہے. جب تک چوٹی نہیں آتی اس وقت تک یہی صورتحال ہے. اور آپ دیکھیں جیسے آگے گئے ہیں تو آگے اور مشکل ہے، آگے اور مشکل ہے، حتیٰ کہ وہاں چوٹی تک جائے وہ پہنچ گئے. پھر وہ ساری صورتحال جو ڈسکس ہمارے جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ وہ طائف جانا، اور پھر اس وقت ان حالات کے اندر جو ہے وہ مکہ کے اندر رہنا. اب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا اللہ کے فیصلے کے ساتھ. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اصل میں تو یہ کام کرنے کے لیے ایک دوسرا بیس اللہ نے دیا مدینہ. لیکن وہ حالات جیسے بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے بنے. لیکن یہ ہے کہ ایک کام روکنے کے لیے نہیں، بلکہ کام کرنے کے لیے اور اگلے مرحلے میں داخلے کے لیے مدینے آ گئے. اب مدینے کو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ مدینے کو تو آدمی سمجھتا ہے کہ جی یہ سوکھے ہونے واسطے آئے سے، یعنی مکے میں تنگ تھے
تو یہاں آسانی ہونی چاہیے. تو مکے میں تو جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گنتی کے لوگوں کے اوپر ساتھ جو ہوا یہاں آ کر جو ہے وہ تیسرے سال احد کے اندر جو ہے وہ 70 اقدامی شہید ہو گئے. ویسے تو بدر کے اندر بھی جو ہے وہ مسلمان 12-13 شہید ہوئے تھے، لیکن چلیں وہ بھول گئے، تو یہ بھولنے والے بھی نہیں ہیں. اور اس سے آگے پھر احد کو دیکھیں، پھر تبوک کو دیکھیں، مطلب بات آگے بڑھتی جا رہی ہے نا، امتحان بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ صبر کا لیول جو ہے وہ بھی تو پھر اسی اعتبار سے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے نا. تو یہ اصل کے اندر جو ہے یہ ہے وہ سفر جس میں صبر و مصابرت کی اہمیت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، یہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی ان آیات کے پس منظر میں. تو لہٰذا اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑی ایک جو ہے نا وہ عمدہ چیز ہوگی، اچھی چیز ہوگی، فائدہ مند چیز ہوگی. دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے نا یہ ہجرت کے بعد کا نزول ہے. ہجرت کے بعد یہ نازل ہونا شروع ہوئی ہے اور بدر سے پہلے مکمل ہو گئی ہے. کوئی ایک آدھ سود وغیرہ کے بارے میں بعد میں بھی شامل ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا مین مضمون، کوئی 2 آیتیں ہوں گی. ویسے کوئی 2 آیتیں جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اس وقت کا تحفہ ہے. تو معراج تو بہرحال مکہ میں ہوا تھا نا. تو لیکن وہ جو مین مضمون ہے نا وہ کچھ اور ہے. لہذا مین مضمون جو ہے سورہ بقرہ کا، اس کا نزول شروع ہوا مدینہ کے اندر، اور مدینہ میں شروع ہوا ہجرت کے بعد. اور یہ خاص نوٹ کر لیں کہ بدر سے پہلے وہ مکمل ہو گیا. اچھا، مین مضمون جو ہے اس میں 2 امتوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 امت بنی اسرائیل، نمبر 2 امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اور بات سمجھ لیں، امت بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلے ہے، امت محمد کا بعد میں ہے. اب امت بنی اسرائیل جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے اور اس کی جگہ امت محمد آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے پھر آپ دیکھیں ذرا اس کے مضامین کو سمجھ لیں. پہلی سورت تو سورہ فاتحہ ہے نا. تو سورہ فاتحہ میں جو اس کا مرکزی ہے وہ تو ہے مضمون ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی اور چیزیں اس حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا مین کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. یہ میرا بتانے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا، ایک سٹیٹمنٹ تو ہے، ایک بات ہے، لیکن مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا. پھر سورہ فاتحہ شروع ہوئی ہے، سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، یہ مدینے میں آئی. اور سورہ فاتحہ کے نزول سے پہلے تک مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اس وقت ہی مخاطب کیا گیا جب مسلمانوں کو امت بنا دیا گیا. یہ نوٹ کر لیں.
ابھی تک مسلمان جو ہے نا وہ مسلمان تو ہیں، لیکن ابھی انہیں ایک جیسے کہتے ہیں نا امت ڈکلیئر نہیں کیا۔ امت کون ہے؟ امت ہے امت بنی اسرائیل، اور اسی امت کی جگہ یہ امت آئے گی۔ تو ظاہر ہے ایک وقت میں دو امتیں تو نہیں ہو سکتی نا، ایک وقت کے اندر جو ہے نا وہ ایک عہدہ جو ہے نا اس کے اوپر دو تو ذمہ دار نہیں بیٹھ سکتے نا۔ مثال کے طور پر آپ کا تھانہ ہے، اب تھانے کے اندر تھانے دار تو ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ اب بعض اوقات صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک تھانے دار جو ہے نا اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اور دوسرا وہاں ٹرانسفر ہو کر آ رہا ہے۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ وہ جو جہاں کا تھانے دار ہے اس نے ابھی چارج چھوڑا نہیں ہے، اور وہ جو جس نے یہاں چارج سنبھالنا ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اب وہ تھانے دار کی سیٹ پر کون بیٹھے گا؟ وہ جو آ گیا ہے وہ بیٹھے گا یا یہ بیٹھے گا؟ جب تک چارج نہیں چھوڑے گا یہ بیٹھے گا۔ یہ دیکھا نہیں ہے تو کبھی آپ نے کوئی اس طرح کی صورتحال؟ اچھا، وہ بیٹھے گا جب تک اس نے چارج نہیں چھوڑا، اور وہ کہاں بیٹھے گا؟ وہ پھر دائیں بائیں کو کرسی دیکھے گا کہ کوئی کسی جگہ انتظار کر رہا ہے اس کے جانے کا۔ اب ایسے سمجھ لیں کہ امت تو ہے بنی اسرائیل، مسلمان ابھی انتظار کر رہے ہیں، اللہ نے انتظار میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، مسلمان کدھر نماز پڑھتے ہیں؟ جدھر وہ امت جو ابھی موجود ہے نا اس کا قبلہ ہے، بیت المقدس۔ یہ کبھی شاید اس طرح نہیں غور کیا ہوگا۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کی طرف جا وہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح جب ان کو ہٹا دیا تو اب ان کی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لے آیا۔ اب وہ ختم ہو گیا تو مسلمانوں کو قبلہ بھی، پہلے قبلہ دیا پھر امت قرار دیا۔ اب ذرا ان مضامین کا تھوڑا دیکھ لیں کس طرح یہ مضامین جو ہے وہ چلے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تو میں نے ذکر کر دیا نا۔ اب سورہ بقرہ جو ہے اس کے پہلے دو رکوع موٹا موٹا بس، اس کے اندر جو ہے وہ تین طرح کے انسانوں کا ذکر ہے۔ اور وہ تین طرح کے انسان کیوں ہیں؟ ایک وہ جو ایمان والے، ایمان لے آئے، ایک وہ جو ایمان نہیں لائے۔ ایمان والے مومن اور کافر کہہ لیں، یا مسلم یا غیر مسلم کہہ لیں۔ اب یہ جو ایمان والے ہیں نا ان میں ایک گروہ اور ہے، ویسے آگے کریں گے تو اور بھی گروہ بن جائیں گے، لیکن بہرحال ایک گروہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ایمان کی سطح کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اس سے نیچے گرتے گرتے ضعف ایمان سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ منافقت تک پہنچ گیا۔ وہ جو منافق کی تین نشانیاں، منافق کی چار نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف، اذا خاصم فجر، اور فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر تیسرا گروہ جو ظاہراً مسلمان ہے حقیقت میں منافق ہے۔ تو یہ تین طرح کے بڑے بڑے گروہوں کا ذکر دو رکوعوں میں آ گیا۔ اس کے بعد جو رکوع شروع ہوا نا، تیسرا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، میں نے بتایا کہ مسلمان کہہ کر مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
دعوت بندگی تمام انسانوں کو، اور باقی پھر اور یہ رکوع جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں مکمل ہوا۔ اب چوتھا رکوع ہو گیا، تو چوتھے رکوع کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کہہ لیں اس کو متعارف کروایا ہے۔ وہ شخصیت کیا ہے؟ ابلیس یا شیطان۔ وہاں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، اور وہ انسانوں کو بتایا ہے کہ دیکھو کہ یہ اس کو پہچان کر زندگی گزارنا، یہ تمہارے آباء و اجداد بلکہ سب سے بڑے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جو ہے وہ یہ کردار ادا کر رہا ہے، تم کو گمراہ کرنے کا، تمہیں بندگی سے دور لے جانے کا یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ اب بھی کرے گا۔ اور پھر ویسے قرآن میں بتا دیا کہ اس کے کرندے انسانوں میں سے بھی شامل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور جنوں میں سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ 4 رکوع جو ہے وہ سورہ بقرہ کے مکمل ہوئے۔ اب 5ویں رکوع سے جو بات شروع ہو رہے ہیں نوٹ کریں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اچھا، اب یہاں نوٹ کریں ایک بات خاص طور پر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے انعامات جو تمہارے اوپر ہو چکے، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیے، جن سے اب تم کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اب تم محروم ہو لیکن ان کو یاد کرو، کبھی تمہارے اوپر وہ انعامات تھے۔ اب ذرا سوچیں کہ سورہ فاتحہ میں ایک ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کر کے ان لوگوں کے ساتھ بننا چاہتے ہیں جن کے اوپر تیرے انعامات ہوئے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہاں کیا بتایا کہ یہ ایک امت تھی جس کے اوپر ہمارے انعامات ہوئے تھے، لیکن پھر وہ انعامات سے محروم ہو گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ انعامات سے محروم ہوئی۔ اور کیوں محروم ہوئی؟ اب اس کے اسباب بتانا شروع کر دیے، اور پورا سپارہ یوں سمجھ لیں، اگرچہ اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر آتا ہے، اینڈ پر جا کر کچھ اور بھی تذکرے آتے ہیں، لیکن جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا مربوط کلام ہے۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر پورا پہلا سپارہ ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں، یہ غلطیاں جو ہیں وہ 2000 سال کے عرصے میں کی گئی۔ بنی اسرائیلی جو تھے نا جی، ان کو امت بنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت 2000 سال ہو گئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 2000 سال کا ہے۔ وہ امت بنے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ملنے کے ساتھ۔ اب یہ 2000 سال کی ان کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نے جو وہ بیان کی ہیں۔ ان بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اب ان کو ٹرمینیٹ کیا جانا ہے، ان کو ہٹایا جانا ہے۔ آپ کسی ملازم کو بھی ہٹاتے ہیں تو بتائے بغیر تو نہیں ہٹاتے نا، اس کو بتاتے ہیں۔ کوئی ملازم آپ نے رکھا، وہ آپ کے پاس 15-20 سال ملازم رہا، اس 15-20 سال میں اس نے کئی دفعہ غلطیاں بھی کی، آپ برداشت بھی کرتے رہے، معاف بھی کرتے رہے، لیکن اینڈ پر جا کر اس نے کوئی ایسی غلطی کی جب آپ نے یہ سمجھا کہ اب اس کو رکھنا نہیں ہے، فیصلہ کر لیا۔ اچھا اب نوٹ کریں کہ جب آپ اس کو نکالیں گے نا
تو اس کو پیچھے 15 سال کی غلطیاں بتائیں گے. کیا کہیں گے؟ یار فلاں جگہ تو نے فلاں موقع فلاں سان میں تم نے ایسا کیا تھا، ہم نے کہا چلو جانے دو. اور پھر تم نے جب وہ اس طرح کیا تھا، تم نے یہ ہیرا پھیری کی، تم نے یہ پیسے چرا لیے، ہم نے کہا جانے دو. اب یہ حالانکہ وہ تو آپ معاف کر چکے ہیں نا، لیکن اب آپ ان کو اکٹھا کر کے کہ 4 شیئر، اچھا پھر آپ آ کر کہتے ہیں کہ پھر تم نے یہ کر دیا، لہذا اب ہم تم کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. اچھا اب جو آپ نے دوسرا ملازم رکھنا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بھی یہی بتائیں گے کہ آپ ہمارے پہلے ملازم نہیں، آپ سے پہلے ہمارے پاس ملازم تھا، 20 سال رہا ہے وہ، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، بہت کچھ ہم نے معاف بھی کیا، لیکن پھر اس نے یہ کیا، اور جب یہ کیا تو پھر اب ہم نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا، نکال دیا ہے، اس کی جگہ تمہیں رکھ رہے ہیں. اب اس کو بتانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ تو آج ڈیوٹی سٹارٹ کرے گا. اس کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہی کلیئر ہو جائے اس کے لیے کہ انہوں نے کام پیارا ہے، انہوں نے چام پیارا نہیں ہے. یعنی صرف بندہ ناگ نہیں چاہیے ان کو، اس طرح کا کردار انہوں نے پہلے یہاں سے نکالا ہے. تو اگر میرا کردار بھی وہی ہو گیا تو پھر میں بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں رہوں گا. پھر کیا ضرورت تھی اس کو نکالنے کی؟ اگر ان کے لیے قابل قبول ہونا تھا مجھے بھی نکال دیں گے. یہ آج اب اللہ تعالیٰ ایک طرف تو جو ہے وہ امت جو ہے آخری سانس لے رہی ہے، جس کو ابھی ٹرمینیٹ کرنا ہے، اس کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری یہ خرابیاں تھیں، یہ خرابیاں تھیں. اور پھر سب سے آخری خرابی جو ہے نا وہ فرمایا کہ تم نے شہادے کو چھپایا. ٹھیک ہے، اور پھر یہی چیزیں امت مسلمہ کو بتائیں کہ پہلی امت ان خرابیوں کی وجہ سے گئی ہے کہ اس نے شہادے کو چھپایا تھا. ہم تم کو اس لیے امت بنا رہے ہیں کہ تم شہادے کو چھپانا نہیں ہے، شہادے کو پیش کرنا ہے. یہ ہے خاص بات، سمجھ لیں. یعنی ان کو ہم نے ٹرمینیٹ کیا ہے، اگرچہ خرابیاں اور بھی بہت ساری تھیں، بہت ساریوں سے ہم نے درگزر کیا. جادو وہ کرنے لگ گئے تھے، اب وہ تو پورا سے باہر آپ پڑھیں نا. اچھا کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے بندہ سمجھ نہیں لگتا یار یہ بنی اسرائیلی کہڑی کون سی اینی ہے، یہ خرابیاں ہی خرابیاں خرابیاں خرابیاں. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 4 شیٹ دیتے ہیں نا تو اس کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے اس وقت، تو پھر اس کی ان جرائم کا ہی ذکر ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو بہت اعلیٰ ادوار گزرے ہیں بنی اسرائیل کے، مثالی ادوار گزرے ہیں ان کے. تو سب سے بڑا جرم انہوں نے یہ کیا جو تم سے پہلے یہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں، جن کو ٹرمینیٹ کیا گیا، انہوں نے شہادے کو چھپایا تھا. اور تم کو امت اب اس لیے ان کی جگہ بنایا کہ تم شہادے کو پیش کرو. اب یہاں سے پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خطاب شروع ہو گیا. مسلمان ان کو ہٹا کر امت مسلمہ سے بات شروع ہو گئی. اچھا جی، اب امت مسلمہ سے بات یا امت مسلمہ کو ان کو ٹرمینیٹ کر کے امت مسلمہ کو کہا کہ اب امت تم ہو. جب تک وہ سیٹ پر نہیں بیٹھا وہ تھانے دار نہیں ہے، وہ جو بیٹھا ہے وہی تھانے دار ہے. اب وہ امت ہٹ گئی ہے، تم ان کی جگہ امت آ گئے ہو. اس کے ہٹائے جانے میں سب سے بڑا جرم تھا شہادے کو چھپانا. اور تمہارے ایک کامیاب امت ہونے کے لیے سب سے مثبت پہلو کیا ہوگا؟ شہادے کو چھپانے کی بجائے پیش کرنا، جو انہوں نے پیش نہیں کیا، چھپایا. چنانچہ
اینڈ پر جا کر نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آخری جرم فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک شہادہ موجود ہو اور وہ کیا کرے؟ کاتمہ کا کیا مطلب ہے؟ چھپانا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادہ موجود ہو اور وہ اسے جو ہے وہ چھپائے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا وہ یہ جو آیات ہم نے پڑھنی ہے نا وہ تھوڑی سی ہم نے آگے جائیں گے تو وہاں وہ آیت آتی ہے ان الذین یکتمون، اب یہ یکتمون کیا ہے؟ وہی کاتمہ ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس والکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ بڑی سخت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں۔ یہ آیت کو توجہ کے ساتھ سن لیں جی، اس میں بڑا سبق ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ جو چھپا جاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح ہدایت، یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے وہ صرف ان کے لیے تو نازل نہیں کیا بلکہ ہم نے کس کے لیے نازل کیا؟ للناس من بعد ما انزلناہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے جو بات کتاب میں نازل کی ہے وہ للناس نازل کی ہے، وہ اسے چھپا رہے ہیں۔ فرمایا چھپانے والوں کے بارے میں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں ایک رستہ اب بھی ہے کہ وہ توبہ کریں، اصلاح کر لیں اور اب اسے چھپانے کی بجائے بینو، بیان کرنا شروع کریں، یعنی لوگوں کے سامنے اسے لانا تھا نا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا اولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، یہی لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، یعنی لعنت سے نکال لیتا ہے ان کو۔ یہ ہے جی اہمیت شہادے کی۔ اب بنی اسرائیل کے اور جرائم بھی تھے، انہوں نے بچڑا بھی پوجا تھا، انہوں میں جادو بھی آ گیا تھا، انہوں میں یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا، سب سے بڑا کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں امت کا جو مرکزی کام ہے وہ شہادت علی الناس ہے۔ شہادت علی الناس آگے جا کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آیت آنی ہے۔ اچھا جی، اب یہ ان کو بتانے کے بعد کہ تمہارا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کہ کتمان شہادہ، تو فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جس کے کئی سارے اور جرائم کے ساتھ ایک جرم یہ تھا کہ اس نے شہادے کو چھپایا۔ قد خلت، ٹرمینیٹ ہو گئی، نکال دی گئی، ہٹا دی گئی، پیچھے کر دی گئی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لہا ما کسبت، ٹائم ختم ہو گیا، جو اس نے کرنا تھا کر لیا، جتنا کہ جو کھونا سی کھو لیا، چنگا ماڑا۔ لہا ما کسبت، اور اب اے مسلمانوں ولکم، اب مسلمانوں کو مخاطب کیا، ولکم ما کسبتم، اب تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے، یعنی تمہیں وہ امت کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا ہے، اب جو تم کرو گے
اس جیسا کرو گے، اس سے اچھا کرو گے، اس سے بھی برا کرو گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ نبڑ لیں گے، جیسے کہتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے ان کے کاموں کے بارے میں۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے نا، انسان کا یہ نفسیات ہے کہ دوسرے انسانوں سے تھوڑا سا ان کے حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو تھوڑا سا کمفرٹیبل سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو ہمیں استاد کہتے تھے جی ہوم ورک کر کے لائیں۔ اچھا کچھ دو چار تے کالیاں بھیڑاں میرے ورگیاں ہوندیاں سی جنہاں نے نہیں کر کے آنا ہوندا سی۔ اب استاد نے کہنا جی، ایسے ہی ہم بیٹھے ہوتے تھے، انہیں کہنا جی کاپیاں لے کے کھڑے ہو جاؤ، وہ جس پر ہوم ورک کیا ہوا۔ اچھا وہ سارے جڑے ہیں نا کاپیاں لے کے کھڑے ہو گئے تھے، میں وہ بغیر ہوم ورک والی لے کے کھڑا ہو گیا۔ پتا تھا کیتا کچھ نہیں، لے کے کھڑو گیا کاپی تے کیتا تے کھ نہیں۔ اچھا ہوں جنہاں نے کیتا ہے انہاں دے چہرے واوا رونق والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب مینوں میرے چہرے تے رونق کیوں نہیں آ رہی؟ میں کیتا نہیں گا، کاپی بشک میں پھڑی کھڑا ہوں۔ اچھا میں اب یہ کر رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی میرے ورگی کالی بھیڑ ہو رہا ہے جو استاد نے اتوں شروع ہونا نا۔ تو اگر میں نے دیکھا جی ایک دو یہ بندے بھی ویلے ہی ہے، 15 بندے آئے نا، چاہے 2 بندے ہے نہیں، 2 بندے میرے تو پہلے آ، مینوں ایک حوصلہ ہوندا ہے، آسرا ہوندا ہے۔ کی آسرا ہوندا ہے؟ اچھا اتنے پتہ لگ جانا کی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ امت ہٹائی ہے، ہم نے ان کو ان کا کردار بھی تمہارے سامنے پیش کر دے، لیکن انہوں حوصلہ نہیں بنا لینا۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَہَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُم مَا کَسَبْتُم، تمہارا اپنا کیا ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ ان کی ہم نے غلطیاں تمہیں بتائی ہیں، اس سے کوئی حوصلہ نہ پکڑ لینا۔ وہ میں اپنے بیٹوں کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارا بزنس ہے اس میں، تو میں نے کہا کہ کسی کے سامنے یہ مت بتایا کرو کہ فلاں آدمی ہمارے جو ہے نا وہ پیسے نہیں دے رہا۔ کسی کے سامنے سے مراد جو ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں، اس میں اس کو بھی یہ حوصلہ ملتا ہے کہ جی اور بھی نہیں دے رہا تو چل میں بھی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ڈسکشن لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی۔ میں ایک دن اس کو میں نے خود سمجھائی یہ بات کہ وہ کسٹمر ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جی فلاں بندہ اتنے سال سے پیسے نہیں دے رہا، پھر وہ بھی کہے گا چل پھر میں بھی کر لینا 6 مہینے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُم، وہ بھگتتی پھرے گی جو اس نے کیا ہے۔ وَلَكُم مَا كَسَبْتُم، تمہیں اپنا بھگتنا یاد رکھنا پڑے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے ان کا تو پوچھیں گے ہی نہیں، وہ انہوں نے اپنا حساب دینا ہے۔ اچھا جی اب نوٹ کریں کیا ہوا، ان کا سب سے بڑا جرم بتا دیا کتمان شہادہ، اور دوسرا کیا ہے، ان کو ہٹا دیا، قد خلت۔ اب فوراً بعد دوسرا سپارہ جب شروع ہوتا ہے نا، تو اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے، تبدیلی قبلہ۔ اس لیے کہ اب وہ کرسی سے اٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، لہذا اب تمہارا قبلہ وہ ہے۔ جب تک وہ امت تھی تو تمہارا قبلہ بھی وہی، اور اب تمہارا قبلہ مسجد حرام ہے، اس طرف رخ کر لو۔ اور اس کے فوراً بعد کیا فرمایا ہے، فوراً بعد امت ڈکلیئر کر دیا ہے۔ نوٹ کریں، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہاں دیکھیں أُمَّةً وَسَطًا، وہاں فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت چلی گئی، اب یہاں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔
اب ہم نے تم کو اسی طرح جیسے وہ ان کو کبھی امت بنایا تھا، آج ہم تم کو بنا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اچھا، اب تمہیں امت وسط جو بنایا جا رہا ہے، کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ کس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تم داڑیاں اچھی رکھو گے، تم روزے اچھے رکھو گے، یا تم جو ہے وہ کون سا وہ جو خاص یہ چیزیں تو اسی کے اندر ہی ہیں نا، داڑھی ہو، روزہ ہو، نماز ہو، اسی کے اندر ہے۔ لیکن دیکھیں لفظ کیا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے سامنے شہداء بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے سامنے جو ہے وہ شہید بن جائے۔ شہید کی جمع شہداء ہوتی ہے نا۔ اب یہ سمجھ لیں، دیکھیں جی، ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھا شہادہ۔ شہادہ کہتے ہیں ثبوت کو، سرٹیفکیٹ کو، سند کو، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ کہتے ہیں نا جی، اچھا جی جیڑی تو گل کر رہا ہے جی سند کی ہے، وہ سند ہوندی یا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث ہوئے گی، اور پہلی سند تے قرآن ہے تے، یعنی اس شہادہ جڑا ہے نا، یہ شہادہ جڑا ہے یہ دا کوئی حامل بھی ہوئے گا، وہ جو حامل ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں شاہد۔ شاہد، شہادہ اور شاہد کو سمجھ لیں۔ شہادہ ہے ثبوت، اور شاہد ہے جس کے پاس ثبوت ہو، سند ہو، سرٹیفکیٹ ہو۔ اچھا، اب وہ جو سند، ثبوت، شہادہ، اس کو کسی جگہ پیش کرنا ہے، اب ایک شاہد اسے پیش کرتا ہے، ایک نہیں پیش کرتا۔ جو پیش کرتا ہے وہ پیش کرنے کا عمل شہید ہے، اور جو پیش نہیں کرتا وہ کتمان کر رہا ہے۔ اب دیکھیں عدالتوں کے اندر جو ہے نا وہ شاہد جسے ہم کہتے ہیں کہ جی شاہد ہے، تو اس کے پاس کوئی ثبوت ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ثبوت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مادی ثبوت، مثال کے طور پر جی اے ڈنڈا وا جڑا انہیں ماریا سی سر وچ، میں سنبھال لیا، یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا یہ ریوالور ہے، یہ آلہ قتل ہے، فلانی چیز ہے، یہ سب ثبوت ہے۔ اچھا، یہ تو مادی ثبوت ہے نا۔ ایک غیر مادی بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے دیکھا آنکھوں سے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس کو قتل کر رہا تھا، تو اب یہ کوئی مادی ثبوت تو نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔ تو ثبوت دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ اب پیش کہاں کرنے ہیں؟ عدالت میں، جج کے سامنے۔ کئی دفعہ تسی کہندے ہو جی گواہ ہی نس گئے، یہ ہے کاتاما، ٹھیک ہے نا۔ اور جس نے جا کر وہاں ثبوت دے دیا، یہ جس نے ثبوت پیش کر دیا یہ ہے شہید، اب یہ شاہد نہیں رہا، اب یہ ہے شہید۔ وہ جو شہید عام طور پر ہمارے ذہن میں ہے نا، وہ ایک اور چیز ہے، بلکہ اس سے بھی اگلی چیز ہے، ٹائم نہیں ہے لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں۔ جس شہید کا قرآن میں ذکر ہے، جس شہادت کا قرآن میں ذکر ہے، جس کے حوالے سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہا اور ساری امت کو کہا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں تم سب نے بھی شہید ہونا ہے، وہ یہ شہادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس شہادت کو پیش کرنا ہے، اس شہادت کو چھپانا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا شہادہ کون سا تھا جی جسے انہوں نے چھپایا؟ وہ تھی تورات۔ وہ تو آپ کو پتا ہے ضائع ہی کر لی انہوں نے،
پیش کیا کرنی تھی. اچھا ایک زمانہ تھا جب انہوں نے پیش کی، طالوت کا زمانہ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ. لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ بھی ہماری طرح ہی یہ شہادہ پیش ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آج تو یہ پیش نہیں ہو رہا. یہ پیش کیسے ہونا ہے؟ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ دنیا کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیش کیا ہے؟ عمل کے ذریعے سے اور الفاظ کے ذریعے سے. یہ الفاظ ہیں قرآن حکیم کے اندر، اس کا ایک عملی نمونہ. جس طرح ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا جی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر یا گھر میں جہاں بھی پڑھتے ہیں نا، یہ اسی کا پریکٹیکل ہے جو ہم وہاں کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے. اب اس کا پریکٹیکل پھر کہاں ہوا؟ عرب کی سرزمین میں. اور کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سود مٹا دیا. اچھا یہ جو سود کے مٹانے کا پریکٹیکل تھا، یہ کسی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے تو بھائی جی میں صافہ لایا تو رگڑ دیتا؟ ایسا نہیں ہے. یہ کہاں تھا؟ یہ لوگوں کے عمل میں تھا. یہ سود لوگوں کی معاشرت میں تھا، لوگوں کی معاش میں تھا، اور اس معاش میں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نکال دیا، ختم کر دیا. اچھا اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اچھا اب زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول کے قریب نہ جاؤ. لیکن ماحول تو میرے ہاتھ میں ہے نہیں. ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور سین میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر طرح کی بے حیائی میسر ہے. میرا کوئی اختیار بھی نہیں ہے. تو اب اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ اس کا پریکٹیکل یہ ہے کہ وہ معاشرے کی صفائی. یہ میری ذات سے زیادہ مشکل ہے نا. میں اپنی ذات کے ساتھ تو کچھ کر سکتا ہوں، روک سکتا ہوں، میں سین میں نہ جاؤں، میں موبائل نہ رکھوں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں سے کون نکالے گا؟ اچھا پھر یہ ہے کہ اگر وہ زنا ہو گیا ہے تو الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سورہ نور میں فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. آپ نے تو زانی کو سنسار بھی کیا. اب یہ پریکٹیکل جو ہے یہ معاشرے کے اندر ہے نا، یہ خرابی جس کی اصلاح کرنی ہے، اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. آپ نے تو صرف نماز کا پریکٹیکل کر لیا نا، روزے کا کر لیا، حج کا کر لیا، داڑھی کا کر لیا. یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب ظالموں کو ظالم تو پھر رہا ہے، پھر اللہ تو پسند نہیں کرتا. تو اب اس ظالم کے اوپر گرفت کون کرے گا؟ یا اس کا پریکٹیکل کیا ہوگا کہ معاشرے میں سے ظلم کو ختم کیا جائے، ظالم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ عدل عدالت یا جج کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے نا. تو عدالت یا جج جو ہے وہ کسی نظام کے تحت ہوتی ہے یا ایسے ہی ہے کہ آپ جج بن کے بیٹھ گئے، میں جج بن کے بیٹھ گیا؟ وہ تو کسی جج کے تحت ہی ہوگی، کسی نظام کے تحت ہوگی. نظام کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے، کوئی سربراہ ہوتا ہے. تو یہ سارا قرآن کا پریکٹیکل ہے.
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جی بس دین یہی ہے جی، نماز روزہ ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ قرآن کا پریکٹیکل ہے، یہ ہے شہادے کو پیش کرنا، اور جب تک یہ شہادہ مکمل طور پر پیش نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت بھی نہیں لی اور آپ دنیا سے گئے بھی نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو فتح کر لیا تھا سن 8 میں، لیکن حج نہیں کیا، حالانکہ رمضان میں مکہ فتح ہو رہا ہے۔ آپ ٹھہرے ہی نہیں، اللہ کا گھر تھا، ٹھہرے ہی نہیں۔ اچھا پھر سن 9 میں حج آیا، آپ نے حج نہیں کیا، تبوک کے بعد نہیں کیا، فتح مکہ کے بعد نہیں کیا، آپ نے حج کیا ہے سن 8 میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب تک محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی ریٹ بحال نہیں ہوئی پورے علاقے میں، آپ نے کسی اور کام کو جو ہے نا وہ اتنی اہمیت نہیں دی۔ مسجد نبوی کی جمعے بھی چھوڑ کر ریت کے اوپر جا کر جمعے پڑھے، ریت کے اوپر نمازیں پڑھی نا، چلے جمعے نہ پڑھے ہوں گے تو نمازیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ مسافر کے لیے جمعہ نہیں بھی ہوتا۔ کتنی نمازیں جو ہے وہ آپ نے مدینے سے باہر پڑھی ہوں گی، مکے سے تو آپ آ ہی گئے تھے نا، ورنہ حقیقت کے اندر جو ہے وہ آدمی جائے مسجد نبوی میں تو پھر بدقسمت ہی ہے نا کہ اس کی نماز مسجد نبوی میں نہ ہو، خاص طور پہ جو حج عمرے کے لیے گیا ہے۔ لیکن خود اللہ کے رسول ہیں اور اپنے کتنے صحابہ کو وہاں کے جمعے چڑھا رہے ہیں، وہاں کی نمازیں چڑھا رہے ہیں۔ کوئی کام ہے، کوئی اہمیت ہے اس کی جس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ سمجھ لیں مکہ فتح ہو گیا تھا، مدینہ آپ کے قبضے میں تھا، لیکن ابھی مکمل طور پر ریٹ بحال نہیں ہوئی تھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی۔ آپ کو پتا مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن طائف والے تو باغی تھے، طائف میں تو ابھی تک بغاوت تھی۔ بعد میں آپ لشکر لے کر آئے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکا، وہ بعد میں جا کر جو ہے وہ بلکہ وہ خود ہی راضی ہو گئے تھے۔ لیکن اسی طریقے سے اطراف کے اندر کئی سارے قبائل تھے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ کیا، ابھی یہ جو مطلب یہ 9 مئی کو جو پاکستان کے اندر ہوا، یہ تحریک انصاف اور حکومت کا معاملہ، یہی نہ کہتے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ گورنمنٹ کا سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری ریٹ بحال ہو، تو وہ پھر پورا زور لگاتی ہے اپنی ریٹ کو بحال کرنے میں۔ یہ آج کے یہ باتیں آپ کو اس میں سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک بڑا معاون ثابت ہوں گی۔ اسی طرح محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فوکس جو ہے نا وہ اس ریٹ کو بحال کرنے کے لیے ہوا، اور سن 10 میں 10 تک پہنچتے یہ سارے ایریے کے اندر جو ہے نا وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی جو ریٹ تھی وہ بحال ہو گئی، ہر طرح کی مخالفت ختم ہو گئی، اور اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے کر گئے، اور یہ حج عرب کے حکمران کا حج تھا۔ نوٹ کریں، یہ عرب کے حکمران، آپ پیغمبر تو آپ ہیں ہی، یہ نئی جہت بنی ہے نا کہ آپ وہاں کے حکمران بھی بن گئے۔ پیغمبر تو نوح علیہ السلام سے کسی حکمران نہیں سکے، پیغمبر تھے شعیب علیہ السلام سے کسی جگہ تھے حکمران نہیں سکے۔ اب پیغمبری کے ساتھ ساتھ یہ ایک حکمران کا حج ہے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہادت لی ہے نا کہ لوگوں، اللہ کا دین جو مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے تم تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ کیا کہا لوگوں نے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ان کو کیا پتا کہ آپ نے حق ادا کر دیا؟ اصل میں یہاں پڑھتے تھے نا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہاں تو اللہ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، تو ہم نے تو اس کا پریکٹیکل دیکھا ہی نہیں ہے، کیسے ہاتھ کاٹنے ہیں، کس نے کاٹنے ہیں، کیوں کاٹنے ہیں، دیکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا سود
مٹانا چاہتا ہوں میں، تو آپ نے مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، تو آپ نے تو ایک عادلانہ نظام قائم کر کے جو ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ تھا اصل میں اس شہادے کو پیش کرنا، صرف ایسے نہیں کہ قرآن تاج کمپنی نے چھاپ دیا یا کسی نے چھاپ دیا آپ تسی آگے ونڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں۔ اس طرح اس شہادے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو ہے وہ جو جہاں تک آپ کی رسائی تھی آپ نے، اچھا اب آپ نے کیا فرمایا، جو شاہد ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو شاہد ہے جو موجود ہے اور جو کہتا ہے کہ ہاں مجھے پہنچ گیا ہے، تو جیسے اس کو پہنچا ہے، اس کو کیسے پہنچا ہے، پریکٹیکل اور تھیوری، ایسے اس کو آگے پہنچائے، پھر جس کو پہنچ جائے گا وہ ذمہ دار ہے، وہ آگے جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہے اسی طرح اس کو جو ہے وہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے۔ یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سب دنیا کے اوپر جو ہے وہ شہداء بن جاؤ، یعنی دنیا کے سامنے شہداء بن جاؤ، دنیا کے سامنے اس شہادے کو پیش کرنے والے بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے سامنے پہلے رسول اس بات کی شہادت دیں گے، وہ شہید ہوں گے، وہ اس شہادے کو تمہارے سامنے جب وہ پیش کریں گے۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، بدر سے پہلے اللہ یہ ساری باتیں بتا رہا ہے نا، بدر سے پہلے امت بنا دیا ہے، اور بدر سے پہلے یہ سب کچھ جو ہے وہ بتا کر اب خطاب شروع ہو رہا ہے مسلمانوں سے، جیسے وہاں بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا، یہاں مسلمانوں سے، اور اندازہ دیکھ کریں ذرا کہ شروع کس طرح ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یعنی یہ جو شہادت علی الناس کا فریضہ ہے انہوں ہوڑا نہیں سمجھنا، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، اور یہ ہمت تمہیں ملے گی کس سے، صبر سے اور نماز سے۔ ابھی بہت سارے احکامات تو آئے بھی نہیں ہیں، یہ نماز تمہارے ایمان کو مضبوط کرے گی، تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے گی، اور صبر جو ہے پھر وہ تو حوصلہ ہے، کیونکہ قربانی ہے نا ہر جگہ، تو قربانی تو حوصلے کے ساتھ ہی دی جاتی ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا ایک اور بات سن لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے صبر کو پہلے بیان کیا، نماز کو بعد میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو نماز پہلے بھی آ سکتی تھی نا، نماز سے اور صبر سے۔ اصل بات کیا ہے جی، اصل بات یہ ہے کہ نماز بھی تو صبر کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی نا، وہ پیچھے بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں بھی صبر اور نماز، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، لیکن ساتھ فرما انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز بھی بڑی اوکھی ہو جاندی ہے، بڑی بڑی چیز بن جاندی ہے جن میں اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ دیکھیں جہاں تک ہماری دنیا کا تعلق ہے نا، وہ ایک سسٹم ہمارے اندر بنا ہوا ہے، ہم خود بخود چلتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں، سارا کچھ، کسی پر احسان نہیں کرتے، راتوں کو پانی لگاتے ہیں کسان، وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ رات 12 بجے دا پانی میں اج تک کسے کسان دا ستیاں پیا نہیں لنگدا دیکھا جیڑا نہر چلدی ستا ہوئے، لیکن فجر دی نماز 2 ہفتے بھی اگر
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਜਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਐਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਮੌਲਵੀ ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦੋਂ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੱਜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਜੇ ਨੇ ਵੱਜਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਾਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਸਬਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਇਨਹਾ ਲਕਬੀਰਤੁਨ ਇਲਾ ਅਲਲ ਖਾਸ਼ੀਈਨ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਜੰਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੌਫ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਇਸਤਾਈਨੂ ਬਿਸਸਬਰ ਵਸਸਲਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚਿਓਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਬਰ ਨਮਾਜ਼, ਸਬਰ ਨਮਾਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਮਤ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਸਬਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਇਸਤਾਈਨੂ ਬਿਸਸਬਰ ਵਸਸਲਾਹ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਅ ਸਾਬਰੀਨ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਰ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, नहीं तो पढ़ी रखियो नमाजा। ठीक है ना। ये सब्र जो है, ये बात समझ लें जी, ये निज़ाम के हवाले से ये बात मैं आपको बताऊं, मेरी दाढ़ी, मेरी नमाज, मेरी पगड़ी, मेरा रोज़ा, मेरा ज़िक्र अज़कार, इसका तल्लुक़ मेरे साथ है। ठीक है ना। बाकी दुनिया के साथ नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म है, सवाब मिलेगा। दूसरी दुनिया जो है ना, उसका तल्लुक़ इस बात से है कि वो मैं उसको दूध बेचता हूँ तो मेरा दूध खालिस होता है या पानी वाला होता है। मेरे पास उसने मजदूरी की है, मैंने उसको पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दी है कि नहीं दी है, मैं उसको उसका हक देता हूँ कि नहीं देता हूँ, मैं किसी के ऊपर जुल्म करता हूँ, मैंने किसी पर जुल्म किया है नहीं किया, मैंने नमाजें पढ़ी हुई हैं, मेरी दाढ़ी बड़ी लंबी है, मैंने हज किए हुए हैं, तो वो मेरा जुल्म बर्दाश्त कर लेगा? वो मेरी हक तलफी बर्दाश्त कर लेगा? नहीं करेगा। वो तो बल्कि कहेगा इन्हें दाढ़ी रखी क्यों है, ये तो जालिम है, इन्हें क्यों रखी है, ये नमाजा क्यों पढ़ता है। ठीक है ना। ये नमाजों वगैरह का तल्लुक़ हमारे साथ है। आपका सका भाई हो ना, आपका सका भाई हो, वो नमाज ही नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, कोई मुल्हिद है,
تسی بڑی داڑھی رکھی ہے، بڑی قرآن پڑھ دے ہو، حج کیتا ہے، عمرے کر دے ہو، ہر ویلے تسبیحاں کر دے ہو، وہ 5 مرلے نپ کے بہ گئے، 5 مرلے کی 2 مرلے نپ کے بہ گئے، ہوں نا وراثت وغیرہ تقسیم 2 مرلے. ہوں وہ سارے پنڈ چ تمہیں پنڈدا تا سکا بھائی، تے لوگ کی کہندے، لوگ کی کہندے آ، لوگ کی کہندے آ، لوگ کہندے یار وہ تے ایڈی ایڈی داڑھی ہے، انہیں تے حج کیتا ہے. وہ کہندا چھڈو دفع کرو منافق ہے. تہاڈا بھائی تہاڈیاں نمازاں نوں جیڑا نا وہ قبول نہیں کر رہا، وہ تہاڈے حج نوں قبول نہیں کر رہا، تو تسی کہندے ہو کہ دنیا قبول کر لے گی، دنیا کدی قبول نہیں کرے گی. یہ اللہ کا تقاضا ہے اور یہ قرآن کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا. مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے تو ایک نے کیا، یہ اس کا حق ہے. یہ تیری نماز انہوں کداں کمپنسیٹ کرے گی. تو یہ سمجھ لیں یہ نظام پورا جو ہے، بلکہ نظام ایسا ہو کہ جیڑا نہیں دینا مزدوری وہ کو لے کے دے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل کے اندر اس کی اہمیت. تو اس کے لیے تو جو ہے وہ پھر قربانیوں کے بغیر کیا، نماز تو سوکھا جائے کام ہے وہ دے مقابلے ویسے سوکھا نہیں، وہ تو اللہ بھی کہندہ سوکھا نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آسان ہے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. آگے بات فرمائی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یہی وہ بات واضح کر دی. اور یہ بدر سے پہلے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، دیکھو اس رستے کے اوپر اگر قتل ہو جاؤ تو وہ عام مردے نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ دیا، اس میں قتل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. بندہ کہے گا، ہوں میں تمہیں کہاں یار نماز پڑھیا تے جے راہ دے وچ کوئی حادثہ ہو گیا تے کوئی گل نہیں، اللہ دے راہ ہے، تو تسی تے نماز تو تمہیں یاد نہیں ہونی، حادثہ تسی کہو گے بھی حادثہ کیڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. کی ہون والا، رستے چ کوئی بمب پھٹن والا، کی ہون والا. وہ جو صبر کا بتا کر فرمایا کہ صبر دی انتہا کیا کہ ایتھے تسی مر بھی سکتے ہو. اس شہادت الناس کا جو فریضہ تمہیں دیا ہے، جو دنیا کے سامنے تم پیش کرنا ہے، اس کو پیش کرنے میں تمہاری جان جا سکتی ہے. لیکن ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، وہ عام مردے نہیں ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اگر آپ غور کریں نا ایک کے بعد ایک آیت جو ہے نا وہ سخت آ رہی ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تم کو لازماً پرکھیں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، تمہیں خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، جانوں مالوں کے اتلاف سے، اور تمہارے کاروبار یا تجارتیں یا باغات کے اجڑ جانے سے تمہارا ٹیسٹ ہوگا. کیا ٹیسٹ ہوگا کہ اللہ کے رستے میں تمہارا یہ ضائع ہو رہا ہے، یہ قربان ہو رہا ہے، تو تم اللہ کی دعائی دیتے ہو، ہائے ہائے کرتے ہو، گھر میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہو، یا ثابت قدم رہتے ہو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر دیکھیں صبر کتنا، اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان قربانیوں میں اس مقصد کے لیے، یہ قربانیاں اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے، ویسے نہیں. ویسے تو بس چ بیٹھے بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے 50 مر گئے، انڈیا دے گڈی کا ایکسیڈنٹ ہوا 300 مر گئے، ادھا بھی تو مر جاندے. نہیں، اس مقصد کے لیے یہ کام کرتے کرتے مر گئے، اور ایتھے ہی صبر اوکھا ہوندا، اتنے تو سارے صبر کرتے ہیں، کرتے نہیں؟ کنے حادثے ہوندے سارے صبر کرتے آ، لتاں ٹوٹ جاندیاں، باہاں ٹوٹ جاندیاں، سارے صبر کرتے نا. کدی ایک رات اللہ دے رستے دے تے تھانے چ کڈی ہوگی نا،
ساری زندگی نہیں بھولتا، سارا خاندان ہی نہیں بھولتا، ٹھیک ہے نا. ادا بھویں پتر جہا کوئی جنانی کھڈ کے لے جائے تو بھویں سارے ٹبر نوں پھڑ کے تھانے والے جڑے اتنے ہفتہ بند کر دیں. ادا نہیں ہوں ساڈے. کوئی جی زنانی بھجا کے لے گیا، انہوں نے گھر دے سارے جی پھڑ کے جہاں نا تھانے بند کر لے. وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مک گئی گل. اللہ کے رستے پہ قربانی دینا تو سب سے مشکل کام ہے. فرمایا وبشر الصابرین، وہ صابروں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے. یعنی وہ جو اللہ کے ہاں جنتیں ہیں، انعامات ہیں، وہ تو صابروں کے لیے ہیں جو اس طرح کی قربانیاں شہادت علی الناس کے فریضے میں دے کر بھی صبر کریں گے. صبر کرنے والے ہوں گے، ملال نہیں ہوگا، انہیں دکھ نہیں ہوگا. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں جب اس رستے کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، چھوٹی موٹی اور موٹی تو پھر موت کی بھی ہو سکتی ہے، مصیبت الموت. جیسے قرآن کریم میں بھی ایک جگہ آتا ہے نا کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں مصیبت الموت آ جائے تو پھر وہاں جو ہے نا وہ کوئی اپنا وصیت وغیرہ جو ہے نا وہ، یہ غالباً سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ پھر وہاں وصیت وغیرہ جو ہے وہ کرو لوگوں کے سامنے. تو وہی بات ہے. تو اب بڑی مصیبت آ گئی، کیا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کریں یہ الفاظ آ رہے ہیں کس پس منظر میں ہے؟ شہادت علی الناس کے فریضے کی ادائیگی میں. باقی ٹھیک ہے ہم ہر جگہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ذرا اس آدمی کو دیکھیں. ایک آدمی جو ہے وہ زنا کرتے ہوئے مر گیا، وہ بھی پڑھ لینے آپ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. گل تو واقعہ ہی ہے. آیا اللہ اللہ ہی سگا تو اللہ اللہ چلا گیا، تو بھاویں اتنے زنا کردہ مریا، تو بھاویں شراب پیندا مریا، تو بھاویں چوری کردہ مریا، تو بھاویں حرام کھاندہ مریا، تو حرام کماندہ مریا. ٹھیک ہے نا، گل تو ویسے صحیح ہے. لیکن بات اصل کیا ہے کہ جو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، خواہ وہ مکے میں لگا ہوا ہے تو خواہ مدینے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، خواہ وہ ابھی مرحلہ دعوت میں ہے، یا وہ مرحلہ اقامت میں ہے، یا مرحلہ شہادت علی الناس میں ہے، موت آ گئی. اب موت مکہ میں بھی تو آ سکتی تھی، آئی ہوگی کتنے صحابہ کو. ایک تو وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کوئی اپنی موت بھی تے آئے آ گئے نا. لیکن کام کہدا کر رہے سگے؟ اللہ دا. اللہ دی دیتی ڈیوٹی، اللہ نے جو ذمہ داری لگائی تھی وہ کرتے کرتے موت آ گئی. اب موت بھی یہاں یہ سمجھ لیں کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا، موت آ گئی ہے. تو کوئی ملال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آدمی کیوں رہنا چاہتا ہے؟ اور یہ بات نوٹ کر لیں جی. کوئی نوکر ہے، اس نوکر کو آپ نے جو ہے وہ یہاں سے کہا کہ جی ایک بوری آٹے دی ہے چک 2 من دی، انہوں اتنے 1 کلومیٹر دور میرے گھر پہنچا دے. نوکر ہے، جائے گا. وہ گیا ہے ابھی 1 فرلانگ، آپ نے پیچھے سے اسے کہا موبائل پہ چلیں. آپ نے اسے کہا کہ کتنے پہنچا؟ وہ کہندا اجے تو میں فرلانگ سفر کیتا. تسی کہندے ہو کہ یہ سر تو ٹوک بوری سٹ تھلے، دفع مار، آ جا میرے کو واپس آ جا. وہ واپس آئے گا یا ضد کرے گا نہیں میں پہنچانی ہے؟ اس کو واپسی پہ خوشی بھی ہونی چاہیے کہ چل یار اگلا بھار تو لتھا، ورنہ کھجل ہو کے جانا سی نا. تو اگر میں لگا ہوا ہوں، دین قائم نہیں ہوا، ابھی لگا ہوا ہوں، اور اسی میں مجھے موت آ جائے تو میں کی ضد کراں کہ جی اجے تے پاکستان دے وچ قائم نہیں ہویا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئے بھی اللہ والوں سی، کام بھی اللہ دا ہی کردے سی، تے کام کردیاں اگر اللہ نے پچھوں آواز مارتی، مالک نے آواز مارتی، جنہیں بھیجا سی انہیں بلا لیا. پھر آخر جو ہوا ہے وہ بھی اس کی مرضی سے ہوا کہ ویسے ہی ہو گیا. جو تیر آیا، جو کسی
گولی آئی، کوئی بم آیا، کوئی توپ کا گولا آیا جس سے میں مرا، تو وہ آپ ہی آ گیا یا اللہ کی مرضی سے آیا؟ تو وہ تو اللہ کا بلاوا ہے۔ یہ ہے انا للہ و انا۔ پھر وہ بدر والے، احد والے جو ہے نا، ان کو پھر یہ ملال نہیں ہوگا کہ جی اجے مکہ تے فتح نہیں ہوا اسی پہلے ہی مر گئے، ہیں؟ پھر نہیں ہوگا جب وہ کام کرتے جا رہے ہیں نا، پھر کیا ملال ہوگا؟ یہ ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب وہ اس کام میں لگتے ہیں تو بس اللہ کا بلاوا آ جائے تو خوشی خوشی جب وہ اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے صلوات ہیں۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صلوات ہے نا، صلوات کی جمع صلوات ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اسی تے ہمیں فرقہ بنا لینا، ایتھے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے سب ایمان والے واسطے صلوات ہے۔ اے کردار جڑا نا، اس کردار دی ساری امت واسطے صلوات ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ دیاں عنایتاں، اللہ دی رحمت، اللہ دی مہربانی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا یہی ہدایت پانے والے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کردار ابھی ہم نے پڑھا ہے، جنہیں شہادت علی الناس کا فریضے کا کوئی ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت میں وہ اس ہدایت کو نہیں پہنچے۔ حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی ہیں، ہدایت تک رسائی ان کی ہے جو اس کردار کے اوپر جب وہ فٹ آئیں، اور اس کردار کی ادائیگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ ایمان کے بعد قربانی ہے، اور قربانی بغیر صبر کے، اور صبر کے بعد پھر مصابرت ہے کہ تمہارا دشمن کتنا صبر کرتا ہے۔ وہ میں نے آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی آخری، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔